الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سمجھ کے دعا امام زمان. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ بقیۃ اللہ خیر لکم ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. فرمایا وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے باعث برکت ہے لیکن ایک شرط لگا دی ان کنتم مؤمنین. وجود امام تجھے تب خیر دے گا جب تمہارے دلوں میں کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا. آج جنگ اسلام کی نہیں جنگ ایمان کی ہے. اسلام میں اور ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مسلم اسے کہتے ہیں جس نے صرف کلمہ پڑھا. مومن اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھا اس کی باتوں پہ عمل کرنے والا. کلمہ پڑھنے والے بہت ملیں گے لیکن کلمے کو سمجھنے والے بہت کم ملیں گے. اعلان کرنے والے بہت ملیں گے لیکن جو اعلان کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والے
بہت کم ملیں گے۔ تبھی کل ہم نے اشارہ کیا کہ ایمان نام ہے منزل یقین کا، جب تک انسان یقین کامل پہ نہ پہنچے تب تک اس انسان کو مومن نہیں کہلایا جاتا۔ کل ہم نے چھوٹی سی مثال دی کہ ہم سب علم رکھتے ہیں کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، پر ابھی تک ہم منزل یقین پر فائز نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہوں گے بشمول مولانا کہ بھائی ایک مومن دنیا سے چلا گیا، اس کا جنازہ آج رات آپ کے گھر میں ہم رکھنا چاہتے ہیں، وہ دوست جس کے ساتھ پوری زندگی دوستیاں کی، کبھی ہوٹل پہ چائے، کبھی کہاں پہ کھانا، کبھی گھومنے جا رہے ہیں، اسی دوست کا انتقال ہو جائے، یہ تیار نہیں ہوتا کہ ایک رات اس جنازے کے ساتھ وقت بتائے، جبکہ یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن یہ یقین نہیں ہے، یہ علم ہے۔ اگر یقین ہوتا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا تو کسی جنازے سے مومن کبھی ڈرتا نہیں۔ ہم قبرستانوں سے ڈریں، ہم جنازوں سے ڈریں، کیونکہ ہم منزل یقین پر نہیں ہیں۔ جس کا یہ ایمان ہو جائے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے، پھر وہ وقت کے یزیدوں سے کبھی ڈرا نہیں کرتے۔ یزید سے وہی گھبراتے ہیں جو اللہ کو مؤثر نہیں مانتے، یزید کو مؤثر مانتے ہیں۔ جس نے خدا کو مؤثر مانا وہ سر کٹ بھی جائے پر نو کے نیزہ پہ اسی خدا کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک ایرانی ڈرائیور کا واقعہ ہے، کہتا شدید سردیوں کا موسم یہ چل رہا ہے ابھی، جو ایران میں برف باری بھی بڑی شدید ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ جب ٹرک ہم چلاتے تھے تو آرام کرنے کے لیے بیچ بیچ راستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے تھے، وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی تھیں، تو وہاں پہ رات کو سو جاتے تھے، صبح ناشتہ واشتہ کر کے پھر ڈرائیور اپنے ٹرک پہ چڑھا اور اپنی منزل پہ روانہ۔ کہتے اس رات جب اس گاؤں میں رکا تو دیکھا بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، مسجد کا دروازہ کھولا، مسجد میں بھی کوئی نہیں، دیکھا کہ آگے پیچھے کوئی رضائی کوئی کمبل مل جائے، سردی بہت تھی، میں آج رات سو جاؤں، صبح جیسے ہوگی گاؤں والے آئیں گے، کہیں نہ کہیں ناشتہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتا جب مسجد میں دیکھا تو ایک کمبل تھا، اس کمبل میں ایک آدمی سو رہا تھا، سردی اتنی، اس نے کہا میں اس کو کیوں اٹھاؤں، شاید مؤذن ہوگا، مسجد کا کوئی خادم ہوگا، تو کہتا میں بالکل اس کے ساتھ جا کے تھوڑا سا اس کا کمبل اپنے اوپر ڈال کے سو گیا۔ کہتا یہاں تک کہ پھر میری آنکھ کھلی، صبح کی اذان کا وقت ہونے سے لگا کہ قریب ہے، میں نے پھر صبح کی نماز پڑھی، لیکن یہ مومن ابھی بھی سو رہا تھا۔ میں نے کہا اس کو اٹھاتا نہیں، شاید بیمار ہے، تھکا ہوا ہے، لہٰذا میں نے نماز پڑھی۔ اب دیکھا ہلکی ہلکی سی روشنی بھی ہو گئی، اتنے میں دیکھا کہ گاؤں والے ہاتھ میں لالٹین لے کے مسجد کے قریب آ رہے ہیں، کوئی 30-40 لوگ مسجد کے قریب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، جناب آپ کے گاؤں کی مسجد میں نے پوری رات گزاری تو ناشتے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ کہ جیسے یہ مسجد کے قریب آئے اور میں نے جیسے مسجد کا دروازہ کھولا، انہوں نے جیسے مجھے دیکھا کہ سارے لالٹین پھینک کے پیچھے بھاگ گئے۔ کہتا میں پریشان، ایک آدمی کو دیکھ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کافی دیر کے بعد ان میں سے ایک بندہ آگے آیا، 4 بندے آگے آئے، 5 بندے آگے آئے، پھر میں باہر نکلا، جناب ادھر تو آؤ، میں بس ڈرائیور ہوں، میں ٹرک ڈرائیور ہوں، آپ مجھے دیکھ کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اسی طرح آتے گئے۔ پوچھا کون ہے مسجد میں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ رات کو آیا تھا، تھکا ہوا تھا، سو گیا تھا۔ کہ اکیلے ہیں مسجد میں؟ کہ نہیں، ایک مومن ہے جو رات سے سو رہا ہے، تھکا ہوا ہے بیچارہ۔ کہ آپ لوگ مجھے دیکھ کے کیوں ڈرے؟ کہ یہ جو سو رہا ہے یہ مسجد کا مؤذن ہے، کل رات اس کا انتقال ہو گیا ہے، سردی بہت تھی، ہم نے اسی کمبل میں لپیٹ کے مسجد میں لٹا دیا تھا، تو آپ سوئے کہاں تھے؟ کہ انہی کے ساتھ کمبل میں سو رہا تھا پوری رات۔ کا محسوس نہیں ہوا کوئی بندہ سانس لے رہا ہے، کروٹ بدلا؟ کہ میں اتنا تھکا ہوا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتا اب مجھے احساس ہوا کہ پوری رات میں ایک زندہ کے ساتھ نہیں، ایک مردہ کے ساتھ سو رہا تھا۔ کہتا مولانا جب علم نہیں تھا کہ مردہ ہے، نیند بڑی سکون کی تھی، اب جب انہوں نے بتایا، پھر ناشتہ میں نے کیسے کیا، پھر گاڑی میں نے کیسے چلائی، پھر کس حال میں اپنے گھر میں پہنچا، کہ ایک
1 ہفتے تک مجھے نیند نہیں آتی تھی، ساتھ میں بیٹا بھی سوئے تو لگتا تھا وہی مؤذن سو رہا ہے۔ کسی چیز کا علم ہونا اور ہے، یقین ہونا اور ہے۔ ہم منزل یقین پر نہیں ہیں۔ تبھی کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ خدا تجھے کہاں تک پہنچائے؟ منزل یقین تک۔ ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں پروردگارا میری فلاں مسئلے کو حل فرما، لیکن سوال ہے تیرے اندر یقین بھی ہے کہ وہ حل کرے گا؟ ابا عبداللہ الحسین میرے مسئلے کو حل کر، یقین بھی ہے کہ وہ حل کرے گا؟ کتاب الغدیر کے لکھنے والے آغا الامینی کہتے امیر المومنین کے حرم میں گیا، دعا مانگ رہا ہوں، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کہ ایک دن امیر المومنین کے حرم کے دروازے پہ کھڑا تھا، رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اتنے میں ایک بدو عرب، بدو کہتے ہیں دیہاتی بندے کو، اب دیہاتی آدمی علم نہیں ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کئی لوگ جاتے ہیں کربلا بغیر وضو کے اندر داخل ہو گئے، نہ اذن دخول کا پتہ، نہ زیارت کا پتہ، نہ غسل کا پتہ، اب علم آئے تو انسان کو پتہ ہو۔ کہ بدو قسم کا بندہ، اس کے ہاتھ میں اپاہج اس کا بچہ تھا، امیر المومنین کے حرم میں آیا، دیکھا پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، نہ سلام کیا، نہ اذن دخول پڑھاؤ، نہ زیارت پڑھی، آتے ہی بچے کو ذریعہ امیر المومنین کے سامنے رکھا اور کہا یا ابا الغوث۔ امیر المومنین کا القاب میں سے ایک لقب ہے ابا الغوث، اے فریاد رس، اے فریادیوں کی فریاد کو سننے والے، کہ یا ابا الغوث، آپ اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، میرے بچے کو شفا دیجیے۔ اور کہا کہ علی اگر بچے کو شفا نہ ملی آج کے بعد آپ کے حرم میں آؤں گا ہی نہیں۔ کہا آغا امینی نے، میں اپنے اندر ہی اندر ہنستا رہا، ارے تو بدو آدمی، اتنا علم بھی نہیں ہے، ایک دن میں آیا اور لے کے جانا چاہتا ہے۔ میں 2 ہفتوں سے آ رہا ہوں، عالم بھی ہوں، کتابوں کا مؤلف بھی ہوں، اتنی دیر حوزے میں پڑھا بھی، مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ کہتا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا جو اپاہج بچہ تھا وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا۔ اپاہج بچہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا، دوڑا گیا، باپ کے سینے سے لگا، اس نے کہا الحمدللہ خدایا تیرا شکر ہے، اور یہ کہہ کے حرم امیر المومنین سے باہر چلا گیا۔ امینی کہتے ہیں مومن کو شفا ملی، خوشی تو ہوئی، لیکن دکھ بھی بڑا ہوا کہ میں 2 ہفتے سے آ رہا ہوں، کچھ مل ہی نہیں رہا، اور یہ آیا بول کے لے کے چلا بھی گیا۔ تو کہا دل میں خیال پیدا ہوا امینی اتنے پڑھنے کا فائدہ کیا تھا؟ عالم بنے، کتابیں لکھیں، اچھا تھا، تو بھی دیہاتی رہتا، ایسے آتا لے کے چلا جاتا۔ کہ رات کو گھر گیا، طبیعت بڑی ناساز تھی، یہ کیا دیکھا، یہ کیا ہوا، یہ ماجرا کیا ہے؟ رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں امیر المؤمنین آئے، فرمایا امینی اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوا کرتے، تیرے ذہن میں سوال ہے کہ اسے ملا، تجھے ابھی تک کیوں نہ ملا؟ کہ امینی وہ کمزور العقیدہ تھا۔ کئی لوگ ہیں نا، اللہ نہیں دیتا، خدا سے کیا ہو جاتے ہیں؟ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، دین ایمان سارا چلا جاتا ہے۔ 4 ظلم ان کی لائف میں، زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، فوراً بگڑ جاتے ہیں، ارے میں علی والا، میں خدا کو مانوں، میں نمازیں پڑھوں، یہ شرابی کبابی ظلم کر رہے ہیں، خدا نے سب کچھ دیا ہے، اور میں مومن، مسائل کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ۔ کمزور العقیدہ بن جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر اس وقت خدا نہ دیتا اسے، وہ واقعاً کبھی حرم نہ آتا، کیونکہ کیا تھا؟ کمزور العقیدہ تھا۔ اور کہ امینی ہمیں اتنا یقین ہے تجھ پہ، تجھے دیں نہ دیں تو کبھی علی کو چھوڑے گا ہی نہیں۔ اتنے لمبے نعرے لگے تو مجلس کا ٹائم تو گیا میرا۔ کہ امینی تجھے دیں یا نہ دیں،
فرمایا اتنا منزل یقین پر ہے کہ ہمیں پتہ ہے تو اہل بیت کو کبھی چھوڑ کے جائے گا نہیں. کتنی مصیبتیں بی بی زینب پہ آئیں، لیکن یہی کہا یزید کو کہ ما رأیت الا جمیلا. یزید برائی خدا کی کر رہا تھا کہ زینب تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ تجھے اسیر بنایا، تیرے رب نے تیرے بھائی کو مارا، تیرے رب نے تجھے اسیر بنا کے بازاروں میں گھمایا. بی بی نے کہا میں نے رب سے حسن کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. جن کا اتنا پروردگار عالم پر کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے. کہا امینی تجھے دے نہ دیں کبھی چھوڑ کے جائے گا نہیں. دوسرا کہا امینی جس طرح تیرا دل ہے تو بار بار علی کے حرم میں آئے، اگر ہم جلدی دے دیں یہ تیرا زیادہ بار بار آنا کم ہوگا، تو ہمارا بھی دل ہے تو بار بار آئے علی تجھے دیکھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کہ تو بار بار آئے ہم تجھے بار بار دیکھیں، اور کہا ہو سکتا ہے جو تو مانگ رہا ہے وہ تیری مصلحت میں بہتر نہ ہو. تو علم ہونا اور ہے، یقین ہونا اور ہے. اگر چاہتے ہو رسول کا وجود آپ کی زندگیوں میں خیر لائے تو اپنے عقیدوں پہ کیا پیدا کرو؟ یقین پیدا کرو. یقین کب آتا ہے؟ یا انسان مشاہدہ کرے، اتنا صاحب کرامت ہو کہ دیکھے اور رب پہ کیا آ جائے؟ یقین آ جائے. یا عقل کے ذریعے سے اتنی مضبوط دلیلیں اپنے پاس رکھے کہ اسے یقین آ جائے. تبھی فرمایا کہ دین آباء و اجداد کے کہنے پہ نہ بنایا کرو کہ باپ شیعہ تھا میں سنی ہوں، باپ سنی تھا میں سنی ہوں، باپ شیعہ تھا میں شیعہ ہوں، باپ ہندو تھا میں ہندو ہوں، باپ کرسچن تھا میں کرسچن ہوں. قیامت میں خدا اس لیے اجر نہیں دے گا کہ تو آباء و اجداد کے دین پہ تھا. قیامت میں یہی پوچھا جائے گا اگر تو نے عقیدہ بنایا ہے کس دلیل کے مطابق بنایا تھا؟ دلیل عقل کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت کا نام کیا ہے؟ عقل ہے. تبھی فرمایا قیامت کے دن کو جو لوگوں کو لایا جائے گا اللہ کہے گا ان کو جہنم میں پھینکو، فریاد کر کے کہیں گے پروردگارا ہمیں ہمارا گناہ تو بتا. اللہ کیا بات آئے گی؟ تم نے میرے نبی کو قتل کیا تھا. فوراً کہیں گے پروردگارا جو 2024 میں پیدا ہوا، 90s میں پیدا ہوا، 60s اور 40s میں پیدا ہوا، اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا، ہم نے کیسے آپ کے نبی کو قتل کیا؟ آواز آئے گی ایک ہے نبی باطن، ایک ہے نبی باہر. جو باہر والے نبی تھے وہ 1,01,24,000 نبی تھے، لیکن ایک نبی میں نے تمہارے اندر رکھا تھا جس نبی کا نام عقل ہے. عقل بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. اگر تو زندگی اس عقل کے کہنے پہ نہیں گزارتا گویا تم نے اپنی عقل کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو عقیدہ رکھو تو عقیدے کے لیے کیا رکھو؟ دلیل رکھو. جب تک دلیل نہیں ہوگی منزل یقین پہ نہیں پہنچو گے. اور جسے یقین آ جائے موت پر یقین رکھو، آخرت پہ یقین رکھو، قیامت پر یقین رکھو. آج سب سے زیادہ جس چیز کو سست کیا جا رہا ہے وہ انسانوں کے عقیدوں کو سست کیا جا رہا ہے، کیونکہ موضوع امام زمانہ ہے. اب سوال ہے ہم شیعہ امام زمانہ کو مانتے ہیں. کل میں نے چند دلیلیں آپ کو دیں کہ اگر وہ پردہ غیب میں بھی ہو تو شیعوں کی مدد کر سکتا ہے. اتنی لمبی عمر انبیاء کی بھی تھی اور قدرت خدا سے خارج نہیں ہے کہ اپنے ولی کو جس کا کام ہی کائنات میں ہدایت دینا ہے اس کی عمر اتنی لمبی ہو. تیسری دلیل جو ہر مسلمان ماہ مبارک رمضان میں ایک سورہ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس میں تنزل الملائکۃ والروح. فرمایا ہر سال شب قدر کون اترتا ہے؟ ملائک اترتے ہیں جو انسانوں کی تقدیروں کو لے کر آتے ہیں. آج تک کوئی مومن و مسلم ہے جو کہے میں نے ملائکوں کو دیکھا میرے اوپر اترے؟ یہ کس کے اوپر اترتے ہیں؟ اس کے لیے دلیل ہے کہ کوئی تو حجت خدا ہے، کوئی تو وجود ہے جن کے اوپر ملائک نازل ہوتے ہیں اور رحمتوں کو لوگوں کی تقدیروں کو لے کر آتے ہیں. شب میں بسو معراج گزری، آج ایک دلیل معراج بھی سن لیجئے. حدیث معراج رسول خدا کی حدیث ہے، اس پہ اشرے ہوتے ہیں. پوری حدیث بہت لمبی حدیث ہے، کتب اہل سنت میں بھی ہے، کتب شیعہ میں بھی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہاں بلایا؟ معراج پہ بلایا. اب اس میں نبی نے سیر کی، برزخی جنت بھی دیکھی، برزخی جہنم بھی دیکھی، جن لوگوں پہ عذاب ہو رہے تھے وہ بتایا،
بدکار لوگوں پہ کون سے عذاب تھے، بد حجاب خواتین پہ کون سے عذاب تھے، ایسے لوگ جو بد عقیدہ ہیں ان پہ کون سے عذاب تھے، پھر فضائل اہل بیت بھی بیان کیا، فضائل امیر المؤمنین بھی بیان کیے۔ ان میں سے ایک فضیلت رسول یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جو کہنے لگا یا رسول اللہ، اب نبی اپنی زبان میں سمجھا رہے تھے، اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، تو کہتے میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی زیادہ انگلیاں دی ہیں جن کے اندر گننے کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جتنے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پہ گرتے ہیں مجھے ان کا عدد پتہ ہے، جتنے آسمانوں میں ستارے ہیں مجھے ان کا عدد پتہ ہے، دریا کی جتنی مخلوق ہے مجھے ان کا عدد پتہ ہے، ریت کے جتنے ذرات ہیں مجھے ان کا عدد پتہ ہے، درختوں پہ جتنے پتے ہیں مجھے ان کا عدد پتہ ہے۔ نبی نے کہا اتنا پتہ ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں ہر چیز کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کوئی ایسی چیز ہے جسے تو گن نہ سکے، جسے تو کاؤنٹ کر نہ سکے؟ کہاں یا رسول اللہ ایک چیز ہے۔ کہ وہ کون سی چیز ہے؟ کہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتا ہے، فرمایا میں اس کے ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ جس کو خدا نے انلمیٹڈ رکھا ہے، ہر چیز کو گننے والا محمد اور آل کے ثواب کو گننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب ہر مسلمان کا عقیدہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خدا نے محمد کو بلایا کہاں؟ معراج پر بلایا، رات کے وقت نبی اٹھے نماز شب کے لیے، تو سارے مسلمان لکھتے ہیں کہ نبی جب وضو کر رہے تھے اور خدا نے اچانک بلایا تو وہ جو ٹونٹی سے پانی گر رہا تھا اس نے گرنا چھوڑ دیا، وہ جو کونڈی دروازے کی ہل رہی تھی اس نے ہلنا چھوڑ دیا، بستر کی گرمی وہیں تھم گئی، ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا، کہیں پہ بادل چل رہے تھے وہ وہیں پہ رک گئے، گویا پوری کائنات کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی۔ جب مصطفیٰ کائنات سے نکلے کائنات تھم گئی، بارش برسنا بند ہو گئی، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا، فصلوں نے اگنا بند کر دیا، پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا۔ اب کتنی دیر معراج پر رہے اتنی دیر کائنات کیا رہی؟ رکی رہی، تھمی رہی۔ اب اتنی دیر کے بعد جب معراج سے واپس آئے تو اصحاب نے رسول سے سوال کیا، کہتے ہیں جیسے رسول واپس آئے کنڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا، پرندوں نے پھر پرواز کرنا شروع کر دی، ہواؤں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تعجب سے کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ کائنات میں نہیں تھے کائنات تھم گئی تھی، ہر چیز وہیں پر رک گئی تھی، اور جیسے آپ کائنات میں واپس آئے پھر ہر شے نے چلنا شروع کر دیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا میری مثال کائنات میں ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں روح ہے، جب تک روح بدن میں ہے تمہاری دل بھی چل رہی ہے، تمہاری رگوں میں خون بھی دوڑ رہا ہے، تمہارے بدن میں حرکت بھی ہے، لیکن جیسے روح بدن سے نکل جاتی ہے بدن خاموش ہو جاتا ہے، بدن ساکن ہو جاتا ہے۔ فرما میری مثال روح کائنات ہے۔ تو ایک سوال تو مسلمانوں سے بنتا ہے کہ مصطفیٰ تھے روح کائنات، جب تک کائنات میں تھے تو بادل بھی چل رہے تھے، فصلیں بھی اگ رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، تو اے مسلمان یہ بتا آج مصطفیٰ کائنات سے جا چکے ہیں، ہوائیں تو پھر بھی چل رہی ہیں، پانی تو پھر بھی بہ رہا ہے، پرندے تو پھر بھی چہچہا رہے ہیں، تجھے اولاد تو پھر بھی مل رہی ہے، تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ آج بھی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں تجھے سب کچھ مل رہا ہے۔ کبھی اللہ کی کائنات ولی سے خالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ولی فیض الہی کا دروازہ ہے۔ خدا جب رحمت بھیجتا ہے تو اس ولی کے توسط سے پوری کائنات کو ملتی ہے، کوئی ملائکوں کا منکر تو نہیں ہے۔ وحی کس کے ذریعے سے آتی ہے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آتی ہے۔ یہ ملائک میکائیل، جبرائیل، اسرافیل جب آپ سنتے ہو، اسی طرح ایک دن بھی کائنات کا ایسا نہیں گزرا کہ کائنات میں ولی خدا موجود نہ ہو۔ کہتے اگر ایک لمحے کے لیے ولی خدا کائنات سے چلا جائے تو کائنات تہس نہس ہو جائے۔ تو آج جتنی رحمتیں برکتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ کس کے صدقے میں ہیں؟ اس حجت خدا کے صدقے میں ہیں۔
ایک جملہ پڑھتے ہو نا، ایک صلوات فاطمی، ہر شیعہ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اے خدا صلوات بھیج کس پر؟ فاطمہ پر، فاطمہ کے بابا پر، فاطمہ کے شوہر پر اور فاطمہ کے بچوں پر۔ آخری ایک جملہ ہے وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، اور صلوات بھیجتا ہوں اس راز پنہاں پر، سر جو چھپا ہوا ہے بی بی کی نسل میں۔ پوچھا یہ راز کون ہے؟ فرمائیے وجود مبارک امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرد شریف۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ یہ وہ راز ہے جو خدا نے چھپا کے رکھا ہے، حدیثوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں حجت خدا امام مہدی کے حوالے سے، کہ جب وہ ظہور کریں گے تو پوری کائنات میں حکومت الہی کو کیا کریں گے؟ نافذ کریں گے۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں صلوات پڑھیں مولا کی شان، فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، فرمایا بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان حضرت حجت حضرت مہدی کے ظہور کا کیا کرے؟ انتظار کرے۔ اب اغیار سے مخاطب نہیں ہوں، اہل بیت کے چاہنے والوں سے مخاطب ہوں۔ امام فرماتے ہیں افضل الاعمال، مطلب انتظار عمل کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ صلوات پڑھو آخر میں کہو وجل فرجہم، کہ دعائیں کرو خدا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، نہیں۔ ہم آج کس طرح انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارا انتظار ایسے ہے جیسے آپ نے جہاز کا ٹکٹ لیا اور پتہ ہے 9 بجے جہاز اڑنے والا ہے، 3 گھنٹے آپ پہلے پہنچ جاتے ہو اور بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ جہاز کے اڑنے کی اور اڑان بھرنے کا انتظار کرتے ہو۔ بس کی ٹکٹ لی، اتنے بجے ٹکٹ ہے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچے، کرسی پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ یہ عمل نہیں ہے۔ فرمایا ظہور کا جو منتظر رہتا ہے، یہ انتظار ایک عمل کا نام ہے۔ یہ بتاؤ تم نے امام زمانہ کے آنے سے پہلے امام زمانہ کی حکومت کے لیے کون سا کام انجام دیا کہ کہہ سکو مولا میں آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ کام کیا؟ سخت واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک مسجد میں مولانا پیش امام تھے، بڑے عزادار، بڑے ماتمی، مومنین وہاں تشریف فرما تھے۔ جب بھی مولانا ممبر پہ جاتے ایک ہی سوال ہوتا، مولانا امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے عزادار ہیں، اتنے ماتمی ہیں، مولا کیوں نہیں آتے؟ وہ چھٹے امام کا واقعہ یاد ہے نا کہ مولا میرے پورے گاؤں والے آپ کے ماننے والے ہیں، مولا آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام نے فرمایا میرے جد حسین کے پاس 72 تھے، اگر میرے پاس ویسے 27 بھی ہوتے، کتنے؟ 27 بھی ہوتے، میں قیام کرنے کے لیے کیا ہو جاتا؟ تیار ہو جاتا۔ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آئیے تو صحیح، میں دکھاتا ہوں آپ کو، کتنا مجمع، کتنے گاؤں، کتنے نذرانے دینے والے، آپ کے شیدائی کتنے موجود ہیں۔ مسکرا کے مولا اسے دیکھ رہے، وہ امام ہے نا، باطن جانتا ہے۔ اسی وقت امام کا ایک صحابی آیا، امام نے کہا کہ ذرا تنور تو دیکھو۔ اس نے تنور دیکھا، امام نے کہا گرم ہے؟ کہا گرم ہے۔ یہ مومن کہتا ہے امام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دل میں یہ ہوا کہ مہمان بن کے آیا ہوں، مولا روٹی بنوا رہے ہیں۔ ہاں کہ مولا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ بیٹھو بیٹھو آپ کا انتظام ہم کریں گے۔ صحابی کو تنور گرم ہے؟ کہا جی مولا۔ امام نے کہا اندر چلے جاؤ۔ ہکا بکا رہ گیا، تنور گرم اور مولا اسے کہہ رہے اندر چلے جاؤ۔ اب سوچ رہا تھا وہ پوچھے گا کہ مولا تنور میں اندر جاؤں جل جاؤں گا، آ گئے گرم ہے، کا سوال نہیں کیا امام سے، کہ اندر جاؤ، دروازہ کھولا اور اندر کود گیا۔ دوسرے صحابی کو امام نے کہا دروازہ بند کر دو۔ اب یہ ہکا بکا امام کو دیکھ رہا، امام نے کہا ہاں بتاؤ گاؤں میں ہمارے شیعہ کیسے ہیں، ہمارے محب کیسے ہیں؟ فلاں مومن قرضدار ہے، یہ پیسے اسے دینا، فلاں مومن بیمار ہے، میری طرف سے جا کے عیادت کرنا، فلاں مومنہ بیوہ ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ پیسہ دے رہا ہوں اس کی مدد کرنا۔ امام حال حوال کر رہے ہیں، وہ شیعہ وہ شیعہ وہ نمائندہ، یہ کہہ رہا ہے سن رہا ہوں ہکا بکا۔ اب بار بار ذہن میں آ رہا ہے وہ جو تنور میں گیا اس کا کیا ہوا؟
اور مولا کہہ رہے ہیں فلاں کو اتنے پیسے دینا، فلاں مومنہ بیوہ ہے اس کی یہ مدد کرنا. کہتے ہیں مولا بتائے جا رہے ہیں سن رہا ہوں، لیکن ذہن میں خیال آ رہا ہے تنور میں کیا ہوا، تنور میں کیا ہوا. امام نے کہا تو تنور والے کی فکر نہ کر، جو باتیں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن. یہ پیسے جا کے فلاں مومن کو دینا. کہ مولا کیسے فکر نہ کروں، آگ جل رہی تھی وہ اندر چلا گیا. کہ جا تنور کا دروازہ اٹھا. کہ جیسے اس نے دروازہ اٹھایا کہ بالکل ایسے بیٹھا تھا جیسے ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار میں بدل گئی تھی. کب بتا ایسے شیعہ کتنے ہیں تیرے گاؤں میں کہ جن کو ہم کہیں چلا جا پوچھیں بھی نہ مولا کیوں. حضرت عباس کیوں تھے، کبھی حسین سے سوال نہیں کیا. کہ ایسے کتنے ہیں کہ سر جھکایا کہ مولا مجھے بھی کہتے میں نہ جاتا. پوچھتا کہ مجھے تنور میں کیوں بھیج رہے ہیں مولا، آپ ہمارے امام ہو یا ہمیں آگ میں جلانے کے لیے آئے ہو. عقلانی سوال شروع ہو جاتے. فرمایا نہیں وسلموا تسلیما. قرآن کہتا ہے مسلم وہ ہے جو مصطفیٰ کہے اس پر کیا کرے، عمل کرے. صحابی آیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے اور مسلمان آتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں کینچیاں ہیں کہ ہر بندہ کپڑے کو کاٹ کاٹ کے لے جا رہا ہے. کہ یہ کہنا تھا. رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تمہارا خواب میری آخری زمانے کی امت کی تعبیر ہے. میں نہیں سمجھا یا رسول اللہ. فرمایا آخری زمانے میں لوگ دین کو کپڑا سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ کپڑا سمجھیں گے. آپ نے 7-8 فیٹ کپڑا لیا، کپڑا لے کر کس کے پاس جاتے ہو؟ درزی کے پاس. درزی کیا لیتا ہے؟ ناپ لیتا ہے. کوئی لمبا، کوئی پتلا، کوئی موٹا. درزی بالکل آپ کے بدن کی سائز لیتا ہے اور سائز کے مطابق کپڑے کو کیا کرتا ہے؟ کاٹنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا، جس کو جتنا پسند ہوگا کاٹ کے لے جائے گا. کہاں مجھے داڑھی سمجھ آتی ہے تو رکھوں گا، نہیں آتی نہیں رکھوں گا. خمس سمجھ آتا ہے دوں گا، نہیں آتا نہیں دوں گا. نماز سمجھ آتی ہے پڑھوں گا، نہیں آتی نہیں پڑھوں گا. حجاب سمجھ آتا ہے کروں گی، نہیں آتا نہیں کروں گی. کہ یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا دین کپڑے کی طرح نہیں، دین پانی کی طرح ہے. کا کیا مطلب؟ کا پانی کو گلاس میں ڈالو شکل کیسی بن جاتی ہے، گلاس جیسی. جگ میں ڈالو شکل کیسی بن جاتی ہے، جگ جیسی. بالٹی میں ڈالو شکل کیسی بن جاتی ہے، بالٹی جیسی. فرمایا دین کو اپنے حلیے میں نہ ڈال، خود کو دین کے حلیے میں ڈال دے. یہ مومن. آج جس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی ہے، اطاعت کی کمی ہے. آج مسلمان یہ نہیں کہ رسول کو مانتا نہیں، رسول کی سنتا نہیں. آج یہ نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے نہیں، ہم اللہ کی سنتے نہیں. اور کیوں؟ کیونکہ ہمارے عقیدے کیا ہیں؟ کمزور ہیں. مؤذن نے کہا مولانا امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی کہ جناب اتنا تم لوگوں نے پوچھا ہے تو آج چھٹے امام کی ایک روایت سنا دوں کہ اگر کوئی پوچھے امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، اسے کہنا تمہاری وجہ سے. اب یاد رکھیے ظہور 2 طرح کے ہیں. ایک ہے ظہور عام کہ جب ظہور ہوگا ہر بندہ امام زمانہ کو دیکھے گا. ایک ہے ظہور خاص کہ مومن اتنا نیک بن جائے کہ اسے امام زمانہ کی کیا نصیب ہو؟ زیارت نصیب ہو. جب تک ویسے بنو گے نہیں. 40 شب بدھ کے اعمال ہیں، اگر کوئی جوان انجام دے امام کی زیارت ہو سکتی ہے. 40 صبح دعائے عہد پڑھو، امام زمانہ کی زیارت ہو جاتی ہے. 2 رکعت نماز امام زمانہ ہے، وہی شب بدھ پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھو، امام زمانہ کی زیارت ہو سکتی ہے. لیکن کب انسان کا قلب اتنا پاک و پاکیزہ ہو کہ حجت خدا کی زیارت کر سکے. اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا عالم برزخ میں ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، گواہ بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو جناب پھر اچھے کام تو کرو کہ کم از کم ایک بار رسول خدا کی کیا ہو جائے؟ زیارت ہو جائے. امام حسین کی کیا ہو جائے؟ زیارت ہو جائے. اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب کمی کس کے اندر ہے؟ ہمارے اندر پائی جاتی. خواب میں تو روح پرواز کر سکتی ہے نا، اب اپنی پرواز کو کیا کرو؟ بلند کرو. چھوٹی سی مثال ہوتا کہ جوان سمجھ جائیں. دیکھیے چڑیا کے پاس کیا ہے؟ پر ہے. مطلب اس کے اندر پرواز کی کیا ہے؟ طاقت ہے. لیکن اس چڑیا کے پر میں ایک چھوٹا سا پتھر باندھا
کیا پرواز کر سکے گی؟ ہمارے پاس پر ہیں لیکن ان پروں میں گناہوں کے پتھر بندھے ہوئے ہیں. جب تک یہ پتھر جاتے نہیں تب تک ہم پرواز کر نہیں سکتے. کہ مؤذن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی کہے امام کیوں نہیں آتے تو اسے کہنا تمہاری وجہ سے. مؤذن کو غصہ آیا، مولوی صاحب نمازیں ہم پڑھیں، روزے ہم رکھیں، ماتم ہم کریں، عزاداری ہم کریں، آپ نے الٹا ہمیں ہی بول دیا کہ ہماری وجہ سے نہیں آتے. کہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ کہ فوراً مصلح اٹھایا کہ نکلیے مسجد سے، ہمیں نہ ایسا مولوی چاہیے نہ ایسا عالم چاہیے. کہتے ہیں گالم گلو جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مجھے گھر روانہ کر دیا. کہتے ہیں صبح کی اذان ہوئی، میں نے گھر میں نماز پڑھی، بڑا دکھ تھا، انہوں نے بے احترامی کی، بدتمیزی کی، میں نے روایت پڑھی معصوم کی، اتنا غصہ. کہتے ہیں صبح کی اذان ہوئی، وہی مؤذن دروازے پہ دستک دے رہا ہے، قبلہ دروازہ کھولیے، دروازہ کھولیے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مجھے معاف کرو سید، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے جلدی دروازہ کھولا، کیا ہوا مؤذن اتنا چیخ رہے ہو صبح صبح؟ کہ معافی مانگنے آیا ہوں، پہلے گالیاں دیں اب معافی مانگ رہے ہو. معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو قبلہ آپ سچ کہہ رہے تھے، مولا نہیں آتے تو ہماری وجہ سے نہیں آتے. کہ کیسے کہ رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. کیا دیکھا مؤذن؟ کہ خواب دیکھا کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، جو گلیاں گلیاں مسلمان ملنے جا رہے ہیں حضرت حجت سے کہ فرزند رسول کا ظہور ہو چکا، پورے عالم اسلام میں اسلام کی حکومت نافذ ہو جائے گی. کہتے خوشیاں ہی خوشیاں، عوام کا سمندر ہے جو حجت خدا کی طرف رواں دوا، میں بھی رواں دوا. کہتے بڑی مشکلوں سے امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. اب ہر بندہ جو امام سے ملو اس کی کیا خواہش ہے کہ مولا کہاں ہیں؟ میرے گھر آئے. میں نے کہا مولا میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، جب آپ کا گزرنا ہو مہربانی کر کے ایک کھانا میرے گھر آئیے گا، اپنے مبارک قدم میرے گھر میں لے کر آئیے گا. امام نے کہا ٹھیک ہے، جب گزریں گے تو آپ کے گھر آئیں گے. کہ تب اسی خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں گھر بیٹھا ہوں، اچانک گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ فرزند زہرا میرے دروازے پر موجود تھے. خوشی کا عالم تھا کہ امام آ گئے. کہتے جلدی جلدی امام کو صحن میں بلایا، کرسی رکھی امام زمانہ کے لیے، بیٹھے اپنے اصحاب کے ساتھ. اتفاق سے اس وقت گھر میں بیوی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے. میں نے کہا مولا بس تھوڑی دیر، ابھی گھر والے آئیں گے، آپ کے لیے بندوبست کرتا ہوں. کہ مولا گھر میں بیٹھے ایک مرتبہ گھر کی دیواروں کو دیکھا، گھر کے سامان کو دیکھا، پورے گھر کو دیکھ رہے ہیں غور سے. کہا مؤذن تیری تنخواہ کتنی ہے؟ علی کے دشمن بڑے سے بڑے مسلمان کیوں بنے؟ طلحہ جیسے، زبیر جیسے. دا اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المومنین، عدالت علی بن ابی طالب. جب حکومت پر آئے تو کہا کہ صرف اس حکومت کا نہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی اگر کسی نے بیت المال سے پائی بھی لی، علی اس کے منہ سے باہر نکالیں گے. میٹنگ کی علی بن ابی طالب، پچھلی حکومتوں میں جو ہوا چھوڑ دو، اگر آپ کی حکومت میں کوئی غش کرے، کوئی پیسہ ادھر ادھر کرے، سزا بھی دینا، حساب بھی دینا. امام نے فرمایا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب چھوڑ دے. صرف مسلمان جا کے پچھلی حکومتوں میں جتنے اکابر گزرے ہیں ان کی ملکیتیں چیک کریں. اسلام جب آیا تھا انصار و مہاجرین کو جگہ دی گئی. کن کے گھر میں؟ انصار کے گھر میں. بھائی بھائی بنے. انہوں نے اوپر کا طبقہ مہاجرین کو دے دیا. جب اسلام آیا تھا پہننے کے لیے لباس نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، لیکن جب رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں، پہلی حکومت، دوسری حکومت، تیسری حکومت، اسپیشلی جناب عثمان کا زمانہ، تاریخ لکھتی ہے کہ جناب زبیر چچا پھوپھی کے بیٹے ہیں امیر المومنین کے، مخالف تھے سیاست میں امیر المومنین کے. کہ جب زبیر دنیا سے گیا، لکھنے والے تاریخ میں لکھتے اتنا مال تھا جناب زبیر کے پاس کہ جب ان کے بچوں میں تقسیم کرتے تھے تو سونے کی پلیٹیں گھٹنوں میں توڑ توڑ کے ان کے بچوں میں تقسیم کی گئی. مصر میں الگ گھر تھا، شام میں الگ گھر تھا، مدینے میں الگ گھر تھا، مکے میں الگ گھر تھا. لیکن جب علی گئے تو علی کے پاس کیا تھا؟ جس نے اسلام میں سب سے زیادہ فتوحات کی، جس میں حق امیر المومنین کا سب سے زیادہ تھا، تو علی نے مال نہیں بٹورا. جو ملتا تھا، سیدہ کہتی ہیں میں نے امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا یہ عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں کہ رسول جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں سارا تیرے شوہر کو دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو جتنے مارتا تھا اس کا حق اتنا زیادہ بنتا تھا.
کا سارا تمہارا شوہر لے کر آتا ہے. تو بی بی نے کہا علی آپ جب بھی گھر آتے ہو خالی ہاتھ آتے ہو, تانے مجھے عورتوں کے ملتے ہیں. تو مولا نے فرمایا زہرا جتنا ملتا ہے آتے آتے علی غریبوں میں تقسیم کر کے آ جاتے ہیں. The accountability of امیر المؤمنین اتنی سختی کہ طلحہ, یہ باتیں جو کر رہا ہوں کتابین اور مکتب اہل شیعت کی باتیں نہیں, یہ طلحہ و زبیر جب میٹنگ کے لیے آتے ہیں, دیا جل رہا ہے, علی حساب و کتاب کر رہے ہیں. پوچھا کیوں آئے ہو, سرکاری کام ہے یا پرائیویٹ گفتگو ہے؟ کہا نہیں سرکاری کام نہیں, آپس کی بات ہے. کہ پھر علی نے دیا بجھا دیا, پھر دوسرا دیا جلایا. کہ امیر کر کیا رہے ہو؟ کہ کیونکہ سرکاری بات نہیں تو علی سرکاری دیا بھی نہیں جلائے گا. ہاں آج سرکاری شادیوں پہ بیٹوں کی شادیاں, رشتہ داروں کی شادیاں, یہ پیسہ قوم کا ہے نا. بیت المال کا مطلب جو ٹیکس آپ سے لیا وہ کس کا پیسہ ہے؟ عوام کا پیسہ ہے نا. اب کوئی اگر اس سرکاری پیٹرول کا استعمال اپنی ذات پہ بھی کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ کہتا ہے ذرے ذرے کا میں تم سے کیا لوں گا؟ حساب لوں گا. کہ مؤذن اتنا بڑا گھر, ماشاء اللہ, بتا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ بھائی کسی کی سرکاری تنخواہ ہو 1.5 لاکھ اور 1.5 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو, سوال تو بنتا ہے. کسی کی مہینے کی کمائی ہو 50,000 پر گھر دیکھو کروڑوں کا, سوال تو بنتا ہے کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کیسے ہو رہا ہے. یہی سوال امیر المومنین کریں گے, یہی اکاؤنٹیبلٹی امیر المومنین کریں گے, یہی اکاؤنٹیبلٹی امام زمانہ کریں گے. فرمایا مؤذن تنخواہ کا مولا اتنی تنخواہ میں اتنا بڑا گھر تو بن ہی نہیں سکتا. صرف یہ تھوڑی ہے میں 4 مجلسوں میں جاؤں اور 6 مجلسیں کرواؤں, گریا کروں اہل بیت پہ, پھر مولا کہیں کہ کیونکہ تو نے گریا کیا؟ پوچھوں گا نہیں جو لقمہ بچے کے پیٹ میں ڈالا آیا کہاں سے تھا. یہ نہیں 4 دیگیں میں نے نیاز کی کر دی, مولا پوچھیں گے ان دیگوں میں جو چاول تھے کن پیسوں سے تو نے خریدے تھے. انٹرنس اچھی ہو تو اس کا ایگزٹ اچھا ہوتا ہے. حرام کی کمائی سے لاکھ خیرات کرو. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کہتا میں عمل اسی کا قبول کرتا ہوں جو صاحب تقوی ہے. دشمن اہل بیت لاکھ خیرات کرے, اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. کوئی فاسق و فاجر ہو لاکھ خیرات کرے, فرمایا نہیں اگر متقی ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. کہ مؤذن تنخواہ اتنی تھی, اتنے بڑے گھر بنا دیے. اب کہا کہ امام سے جھوٹ کیا بولے. کہ مولا آپ تو جانتے ہیں تھوڑا ادھر سے ادھر سے, لیکن کوئی بات نہیں. بولا اگر آپ کو برا لگتا ہے میں آپ کا سچے دل سے ماننے والا ہوں, جو کہیں گے خیرات میں دے دوں گا, جو کہیں گے خیرات میں دے دوں گا. امام نے کہا یہ چیزیں حرام سے بنائی ہیں, دو اللہ کی راہ میں. بولا دے دیا, بس آپ جائیں گے, میں نے بول دیا میں دے دوں گا. کہا مؤذن تیری بیوی کہاں ہے؟ کہ مولا گھر سے باہر گئی ہے. کہا تیرے امام کا حکم ہے اسے طلاق دو. مولا بیوی کو طلاق دو؟ بے جرم اچھی بیوی ہے مولا میرے لیے, چاہنے والی آپ کی مولا, بڑی محنت کی ہے اس نے میرے بچوں کے لیے. امام نے کہا ہم نے کب کہا بری ہے؟ ہاں میری چاہنے والی ہے, بہت اچھی گھر والی ہے, لیکن حکم امام ہے اسے طلاق دو. مولا کیوں دوں؟ امام نے کہا کیونکہ تجھے پتہ نہیں وہ تیری رضائی بہن ہے. نہیں سمجھا مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا بچپن میں تو پیدا ہوا تھا, تیری ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا, اس کی ماں تمہارے محلے میں تھی, تم نے اس کی ماں کا دودھ پیا تھا, پھر محلے جدا ہو گئے, بڑے ہو گئے, پتہ نہیں تھا, تم نے اس سے شادی کر لی, جب تک پتہ نہیں تھا رشتہ حلال تھا. اب کیونکہ میں بتا رہا ہوں حقیقت کیا ہے تو رشتے کو کیا کرو؟ ختم کر دو. کہا ٹھیک ہے مولا. بیوی کو بھی چھوڑا. کہ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا, 20-22 سال کا میرا جوان بیٹا گھر میں آیا. امام نے کہا مؤذن یہ تربیت کی ہے تم نے اپنے بچے کی, تجھے پتا ہے ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟
بولا کہاں سے آیا؟ امام نے کہا فلاں جگہ شراب پی کر، فلاں جگہ یہ گناہ کر کے آیا ہے، لہٰذا میں حجت خدا امام زمانہ اسلام کے قوانین کے مطابق ان گناہوں کے نتیجے میں تیرے بیٹے کو سزائے موت سناؤں گا۔ کہا یہ سننا تھا، گھر دیا، بیوی کو چھوڑا۔ جب بات بیٹے پر آئی کہتا میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کبھی کہتے ہو بیوی کو چھوڑو، کبھی کہتے ہو گھر دو، ابھی میرے بیٹے کو مار رہے ہو۔ کہتا میں نے غصے میں آ کے امام کے حق میں توہین کی۔ میں نے کہا مجھے امام تو دور، مجھے سید بھی نہیں لگتے۔ کہا یہ کہنا تھا، امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہ مؤذن تو نے اس سید کو کہا امام زمانہ کیوں نہیں آ رہے؟ ارے جب تو اپنے مولا پہ بیٹا قربان نہیں کر سکتا، یہ کہنے کا تجھے حق نہیں ہے کہ تو امام کا چاہنے والا ہے۔ کہ یہ کہنا تھا۔ نیند سے آنکھیں کھل گئیں، جناب یہ تو خواب تھا، ابھی حقیقت میں امام آئے نہیں ہیں۔ ہاں خوشیاں مناؤ امام آئیں گے، لیکن یہ بھی سوچو جو حساب و کتاب لیں گے اور کریں گے، اس حساب و کتاب کا کیا کروں گا؟ ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ مولا کا صحابی کہتا جب ساتویں امام یا چھٹے امام کا واقعہ ملنے گیا اپنے مولا سے، کہتا بنو عباس کی حکومت میں ایک شخص نوکری کرتا تھا لیکن تھا شیعہ۔ میں اس کو دوست تھا، بڑا اچھا دوست تھا، جگری دوست تھا، کہتا ہے میرا، بچپن سے بڑے ہوئے، پڑھے لکھے، لیکن راہ سے بھٹک گیا، وقت کے ظالموں کے دربار میں کام کرتا تھا۔ میں اس کو سمجھاتا تھا دنیا کی زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، چھوڑ دے ان بدکاریوں کو، مر جائے گا اللہ کو جواب کیا دے گا۔ کہتے آخری بار جب امام سے ملنے جا رہا تھا پھر میں نے اسے نصیحت کی، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے۔ مجھے کہنے لگا دیکھ دوست، میری زندگی اب 60-65 سال کی ہے، اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، آج تو مجھے کہہ رہا سب چھوڑ دے، حکومت کو بھی چھوڑ دے، ان ظالموں کو بھی چھوڑ دے، حرام کاریوں کو بھی چھوڑ دے، حرام کی کمائی کو بھی چھوڑ دے۔ کہتا چلو میں نے چھوڑ دیا تیرے کہنے پر، لیکن مجھے بتا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، گارنٹی کیا ہے چھوڑ دوں جنت میں جاؤں گا؟ ہوتا 30 سال کا چھوڑ لیتا، کوئی 20 سال عبادت کرتا، 60-65 کا مزے میں نے لوٹ لیے، کمائیاں میں نے کر لی، اور آج اللہ کو کہوں میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، مجھے کیا گارنٹی ہے کہ اللہ مجھے جنت بھیجے گا؟ اس نے کہا یہ تیری بات صحیح ہے، کہ ایک کام کر، کہاں جا رہے ہو؟ کہا فرزند رسول کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا تو گارنٹی لے کر آ کہ چھوڑنے کے بعد جنت جاؤں گا، میں سب چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا گیا امام سے ملنے، میں نے کہا مولا میں ایک بڑا اچھا دوست ہے، آپ کا بھی چاہنے والا ہے، میں کہہ رہا ہوں گناہ چھوڑ، کہتا چھوڑ تو دوں لیکن مجھے گارنٹی کیا ہے؟ جنت میں جاؤں گا۔ امام نے کہا جا کر اسے گارنٹی دے، تیری جنت کا ضامن میں ہوں، ہم تیری جنت کے ضامن، میں گارنٹی لیتا ہوں، تو ساری برائیاں چھوڑ دے۔ کہتا واپس آیا خوشی خوشی، میں نے کہا تیرے لیے خوشخبری، کا کیسی خوشخبری؟ کہ فرزند زہرا چھٹے امام نے یہ کہا ہے اگر تو برائیاں چھوڑ دے ہم گارنٹی لیتے ہیں آل رسول کہ تجھے جنت لے کر جائیں گے۔ اس نے کہا اگر نبی کا نواسا کہے تو شک کرنے کی تو گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہ مومن کہتا ہے اس نے کہا کہ میں چھوڑ دوں گا۔ کہتے 2 مہینے نہیں گزرے، مجھے کسی دوست نے کہا تجھے اپنے فلاں دوست کی خبر ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ تجھے نہیں پتا وہ بیمار ہو گیا ہے، تنگ دست ہو گیا ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ کہ کون؟ کہ وہی جو حکومت کے اندر اتنی بڑی پوسٹ پہ تھا۔ کہتا میرے وہم و گمان پہ نہیں تھا 2 مہینے میں یہ سب کچھ کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا۔ کہتا میں جلدی اس کے گھر کے دروازے پہ گیا، دستک، اس مومن نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، دیکھوں 2 مہینے میں نحیف ہو چکا ہے۔ میں نے کہا مہمان حبیب خدا دروازہ تو کھولو دوست۔ کہ آدھے گھنٹے کے بعد آنا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اندر آنے دو۔ کہ نہیں آ سکتے۔ کہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کہ آدھا گھنٹہ دو۔ کہ کیوں نہیں آنے دے رہے؟ کہ تیرے مولا نے کہا تھا نا جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں تاکہ میں ساری حرام کی کمائی کیا کر دوں؟ چھوڑ دوں۔ کہ جو کچھ تھا میں نے دیا، اب ایک ہی لباس ہے میرے پاس، وہ میلا ہو چکا ہے، میں نے دھو کے ٹانگنے کے لیے رکھا ہے، بدن پہ لباس نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد آنا۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
جلدی سے گیا، 2 کپڑے اس مومن کے لیے اس کو دیا، پتا چلا 1-2 مہینے میں اس کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ کہتا ہے بڑا رویا۔ کچھ مہینوں کے بعد مدینے گیا، جب امام جعفر صادق سے ملنے گیا، کہ مولا دروازے پہ میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور جیسے امام سے ملا، امام نے مجھے سینے سے لگایا، کہا ہم نے تمہارے دوست کا وعدہ پورا کر دیا۔ اسے جنت کی طرف کیا کر دیا؟ روانہ کر دیا۔ آج صرف ماننا کافی نہیں، اگر مانتے ہو تو علی کو بھی مانو، علی کی بھی مانو، خدا کو بھی مانو، خدا کی بھی مانو، رسول کو بھی مانو، رسول کی بھی مانو۔ لوگ امت نے رسول کو تو مانا، رسول کی نہیں مانا۔ فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب آتی تو بیٹی کے احترام میں مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بیٹی کہے صبت علی مصائب، بابا تیرے بعد اتنی مصیبتیں آئیں، اگر پہاڑوں پہ پڑتی راکھ بن جاتے ہیں۔ امت کے 2 بڑے صحابی، جب یہ بخاری کی حدیث ہے، 2 بڑے صحابی امیر المومنین کے پاس علی ہم زہرا سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ناراض ہیں ہم سے، ناراض کی دور کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے اذن دیا، اندر گئے، کہ نبی کی بیٹی معافی مانگنے آئے ہیں۔ سلام کیا پر نبی کی بیٹی نے جواب نہیں دیا۔ کہ ہم معافی مانگنے آئے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، فرمایا اتنا سن لو، قیامت کے دن میں تمہاری اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ کہتے ہیں یہ جب سیدہ کے گھر سے واپس آیا، اہل سنت کتاب میں لکھا ہے بارش کی طرح ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر والوں نے پوچھا معاملہ حل ہوا؟ کہا نہیں، نبی کی بیٹی ہم سے راضی نہیں ہے۔ امت نے مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھا پر علی کے ہاتھوں میں رسیاں مانی۔ امت نے مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھا پر اسی کے نواسے کے گلے کو کاٹ کے نو کے نیزہ پہ رکھا۔ خط لکھے انہوں نے 19,000 کے قریب امام حسین کو۔ ایک شخص کہتا ہے میں لمبے سفر کے لیے نکل گیا کوفے سے، واپس آیا، اتنا نقصان ہوا، کمائی میں کچھ بھی نہیں بچا۔ جب گیا تھا تو چھوٹی بچی تھی میری، اس نے کہا تھا بابا یہ بھی لانا وہ بھی لانا۔ باپ ہے نا، مستحب ہے جب گھر جاؤ تو بیٹیوں کے لیے کچھ لے کر جایا کر۔ کہتا پیسے نہیں تھے، اس وقت گیا کہ بیٹی سو رہی ہو، تھوڑا آرام کر کے پھر باہر سے کسی سے کچھ پیسے لے کے بیٹی کو کہوں گا میں لایا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولا اتفاق سے، بیوی بھی صحن میں، بیٹی بھی صحن میں، مجھے دیکھا، روتے روتے گلے لگ گئے دونوں۔ کہ شوہر مرد کہاں تھے، اتنے دن ہو گئے، فاقے پڑے ہوئے ہیں گھر میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بیوی کو کمرے میں لے گیا کہ بیٹی کو مت بتانا، بہت نقصان ہوا ہے۔ تو بیوی نے کہا ایک کام کر کیا؟ کہ پورے کوفے میں اعلان ہوا ہے جس کے پاس تلوار ہے تلوار لے، گھوڑا ہے گھوڑا لے، کچھ باغی ہیں جو ان کو مارنے جائے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا، کہ جلدی کر دیر نہ ہو جائے، کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کہ جلدی جلدی گھوڑا لیا، تلوار اٹھائی، پوچھتے پوچھتے دوڑتا 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 دشتے کربلا پہنچا۔ کہ جب پہنچا تو گویا جنگ ختم ہو گئی تھی، لاشیں ہی لاشیں۔ میں نے کہا جنگ ختم ہو گئی؟ کہاں، معرکہ ختم ہو گیا، باغیوں کو مار لیا ہم نے۔ لیکن علیاذ باللہ ایک بڑا باغی باقی ہے، اس کو مار دیں کام تمام ہو جائے گا، اس کے بعد خیموں کو لوٹیں گے، غنائم حاصل کریں گے، تجھے بھی ضرورت ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ کہتا میں نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کے گرد لوگوں نے ہجوم کیا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، جس کے پاس نیزہ ہے نیزہ مار رہا ہے، جس کے پاس تیر ہے تیر مار رہا ہے، اور فریادیں ہیں مارو اسے امیر تجھے انعام دے گا، مارو اسے امیر تجھے انعام دے گا۔ کہتا میں بھی مالی نقصان میں ہارا ہوا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ نہ ملا، میں نے بھی پتھر لیا
ہجوم کے بیچ میں گیا اور آگے گیا، دیکھا گھٹنوں پہ کھڑا ہے۔ معصوم فرماتے کچھ کام کرنے سے پہلے سوچا کرو، ہر کسی کے کہنے پہ زندگی نہ گزارا کرو۔ کہتا میں نے پتھر مارنا چاہا تو جب اس کے چہرے پہ نگاہ پڑی ایسا نور تھا، ہاتھ رک گیا میرا۔ ارے یہ جو کہہ رہے ہیں باغی ہیں، یہ کون سے با کردار ہیں؟ والی کو جانتا تھا، حاکم کو جانتا تھا، یہ کون سے با کردار ہیں جو اسے مارنے آیا؟ کہتے ہاتھ رک گیا۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں کسی نیک انسان کو مار دوں؟ آخرت کی فکر آئی میرے ذہن میں۔ کہتا چند قدم آگے بڑھا۔ میں نے کہا پوچھ تو لوں کہ ہے کون؟ میں نے کہا بندہ خدا کون ہو؟ آواز آئی بلایا بھی تو نے، پوچھ بھی تو رہا ہے میں کون ہوں؟ تعجب سے کہا کیا مطلب میں نے آپ کو بلایا؟ کہا تو نے خط نہیں لکھا تھا؟ کہ کون سا خط؟ کہ تو نے مدینے کی طرف خط نہیں بھیجا تھا؟ فوراً میں نے کہا ہاں بھیجا تھا، لیکن اپنے مولا حسین ابن علی کو بھیجا تھا۔ کہ میں ہی حسین ہوں۔ اب تصور کرو کہ عاشق حسین ہو، عاشق امام زمانہ ہو، مولا کو خط لکھو کہ مولا آئیے میں مدد کروں گا، اور اسی امام کو پتھر مارنے جاؤ اور پتہ چلے یہ میرا مولا ہے، کیا گزرے گی؟ کہ گویا روح بدن سے نکل گئی، پتھر زمین پہ گرایا، دوڑا دوڑا حسین کے اوپر جا کے گرا۔ مولا واللہ میں آپ کا عاشق ہوں، مجھے نہیں پتا، سفر سے ابھی پہنچا، بیوی نے کہا، میں نے کہا کوئی جنگ ہے، کوئی باغی ہے؟ جلدی سے حسین نے آہستہ سے کہا جتنا جلدی ہو سکے کربلا سے باہر چلا جا، باہر چلا جا۔ میں نے کہا مولا اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا، جب تک جان قربان نہیں کروں گا۔ فرزند رسول آپ کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ؟ کہ میں حکم دے رہا ہوں کربلا سے باہر چلا جا، تمہارا نام شہداء کربلا میں نہیں ہے۔ کا حکم دے رہا ہوں چلا جا۔ شاید حسین اس لیے کہہ رہے تھے کہ کوفے میں کوئی تو ہو جو سکینہ کو پانی پلانے والا، کوئی ایک اپنا زندہ تو ہو کوفے میں، جس کے دل میں احساس تو ہو کہ نبی کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ کہ جلدی چلا جا، حکم دے رہا ہوں۔ کانپتے ہوئے روتے ہوئے قدموں کو پیچھے کرتا کیا تاکہ کسی کو احساس بھی نہ ہو۔ کہ تھوڑا دور ہوا تو پھر اشارہ کیا تھوڑی دیر میرے قریب آ۔ کہ اب جب مولا کے قریب، میں نے کہا جی میرے مولا۔ کہ ان زخمی بدن اور زخمی ہاتھوں کو اٹھایا اور حسین نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور کہا کہ آگے بڑھا اور میرے ہاتھ پہ رکھی۔ میں نے کہا با عبداللہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ تیری ایک 4 سالہ بچی ہے نا، کہ تو سفر پہ گیا تھا، تیری بچی نے کہا تھا بابا میرے لیے انگوٹھی لانا، کہ تو بھول گیا لینا، لیکن حسین کو یاد ہے۔ یہ اپنی بچی کو دا کر دینا اور بس اتنا اپنی بیوی کو کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ ارے جسے اپنے شیعوں کی بچیوں کا اتنا خیال ہو، جب اس کی بچی کو تماچے مارے گئے، جب اسی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے جایا گیا، کیا گزری ہوگی ابا عبداللہ الحسین پہ، کیا گزری ہوگی قلب رسول پہ۔ تو جملے مصیبت کے وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ فرمایا ایسے سلام کرو جیسے زینب نے کیا، ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
حسین کی صدا گونجنی چاہیے، سب مل کے السلام علی ابن میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پر پڑی، نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، روک کے کہا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا اماں زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا، جن ہونٹوں پہ نبی نے بوسہ دیا انہی ہونٹوں پہ ظالموں نے چھڑی ماری، جس بدن کو رسول نے سینے سے لگایا اسی بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ امام زمانہ کا فرمان ہے، فرمائے مومن جس بھی مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مصائب میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ آئی آج فرزند زہرا امام زمانہ کو دعوت دیں تاکہ مجلس اپنی قبولیت تک پہنچے۔ اللہ آپ سب کو سیدہ زینب کی قبر کی زیارت نصیب کرائے۔ بڑی مظلومہ بیویاں جنہوں نے بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی، جوان ہوئی تو بابا کے سر پہ ضربت دیکھی، پھر حسن کے جگر کے ٹکڑے، پھر ہائے کربلا کربلا۔ اکثر بی ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرماتی تھی زینب کو دکھ اس بات کا نہیں کہ زینب کو غیروں نے نہیں پہچانا، زینب کو دکھ اس بات کا تھا کہ زینب کو اپنوں نے نہیں پہچانا۔ میں کہوں بی اپنوں کا قصور نہیں تھا، اپنوں نے کبھی نہیں سوچا کجا زینب کجا وعدہ۔ ایک یتیمہ بچے تھے جسے امام حسین اپنے گھر لے کر آئے، اسے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے اس کی شادی شام میں کرا دے، ہر سال مدینے آتے تھے۔ اسی سال جب مولا مدینے سے روانہ ہوئے مدینے آئی، امام حسین سے ملتے تھے۔ آخری سال جب مدینے آئے کہنے لگی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریم ہے، مجھے ایسے پالا جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ مولا ہر سال جب جب آتی ہوں مجھے کہتا اپنے مولا سے پوچھنا کب میرے گھر آئے گا، میں تیرے مولا کی بڑی بڑی دعوتیں کروں گا، بڑے بڑے سفرے لگاؤں گا۔ مولا حسین کو بڑا پیار آیا، آخری سال ہے، فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان
سکو گے. اتنا سننا تھا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے. امام نے فرمایا شیریں تیرا قصور نہیں ہوگا, ارے حالات بدل جائیں گے. کیا پتا شیرین کو کیا ہوگا. کہ بس شیرین ایک وصیت یاد رکھنا, جی میرے مولا جان آپ پہ قربان. فرمایا شیرین قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں, قیدیوں کا خیال رکھنا. جب کبھی کوئی قیدی ملے اسے گھر ضرور لے کر جانا. کہ جی میرے مولا مدینے سے واپس اپنے وطن چلی گئی. عزادارو جب زینب بے وطن ہو کے شیرین کے وطن میں پہنچے, اس کا شوہر بازار سے گزر رہا تھا. اس کی نگاہ 4 سالہ قید پہ پڑ گئے, جس کے کان بھی زخمی, جس کے رخساروں پہ نیلے نشان. دوڑا دوڑا گھر گیا. کہ شیرین اکثر کہتی تھی کوئی قیدی ملے لے کر آنا. او شیرین میری زندگی گزر گئے, میں نے کبھی ایسے قیدی نہیں دیکھے. وہ بڑے مظلوم قیدی. کہ جلدی کرو میرے مولا کی وصیت, قیدیوں کو گھر لے کر آؤ. مومن نے دعوت دی, چوتھے امام نے قبول کی. اب قیدی بیویوں کا قافلہ شیریں کے گھر میں آیا. قیامت کا منظر تھا, جسے زینب نے قرآن پڑھایا, جسے زینب نے حجاب سکھایا, اس کے سر پہ چادر موجود, لیکن ہائے علی کی بیٹیاں, ہائے زینب کی غربت. شیریں نے جلدی جلدی سے سفرے بچھانا شروع کیا. کہ قیدی بیویوں بیٹھو, ابھی کھانے کا بندوبست کرتی ہوں. جس نے جتنا پانی پینا ہے پی لے, جسے جو چاہیے میں تیرے لیے بناتی ہوں. قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے, ہمیں پانی نہیں چاہیے, بس ایک گزارش ہے. جی قیدی بیویوں اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر لے, اگر اجازت ہو تیرے گھر میں رو لے, کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں. ایک دن میں میرے گھر سے 18 لاشیں نکلی ہے, کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا. بڑے خوش نصیب ہو, تجھے رونے سے کوئی روکنے والا نہیں. لیکن جب سکینہ روتی تھی کبھی شور تماچے مارتا تھا. قیدی بیویوں میں کیوں روکوں گی, جتنا رونا ہے رو لو. اب بیویوں نے حلقہ بنایا. شیریں کے گھر میں کوہرام بپا ہوا. ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی, بڑا درد بھرا بہن کیا, رو کر کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا, اے علی اکبر کے پیاسے بابا.
کتنا ٹائم لگے گا پوچھے. روک کے بیان کرنے لگی اے علی اکبر کے غریب بابا، اے علی اکبر کے پیاسے بابا. اتنا سننا تھا شیرین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے قائدی بی بی چپ ہو جا، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ میرے مولا کے بیٹے پہ میرے بچے قربان کرے. قیدی بیویاں خاموش ہو گئے. کہا شیرین تیرا گھر ہے، اجازت نہیں دو گے، نہیں روئے گے. کہا نہیں قیدی بیویوں، لیکن یہ نام نہ لو، یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے. اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے گریہ کرو. پھر سے کوئی بی بی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا. شیریں پھر اپنی جگہ سے اٹھے. اے قیدی بی بی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے. اللہ مدینے والوں کی خیر کرے، اللہ میرے مولا کے بچوں کی خیر کرے. اے قیدی بی بی اگر تیرے مولا کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا اے عباس کے پیاسے بھیا، اے عباس کے غریب الوطن بھیا. اب شیریں کو سمجھ نہیں آیا، کہنے لگی اے قیدی بی بیو، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے. کہتی ہے قیدی بی بیو تو نے مجھے بڑا رلایا، اب تجھے آخری مہلت دیتی ہوں. اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. عزاداروں بہن کا نام آنا تھا، ساری بیویاں خاموش. راوی کہتا ہے کہ مرتبہ خود زینب اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا. اتنا سننا تھا شیریں قدموں میں گری، ہاتھوں کو جوڑا اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے. یہاں زینب نے سر اٹھایا، کہا شیریں نہیں پہچانا، تیرے مہمان آ گئے. انا زینب بنت علی، ارے میں زینب اجڑ گئے، میرا حسین مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.